ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایران اس بڑے خطرے کو میٹیریلائز کرنے جا رہا ہے جس کا اظہار سیٹھی صاحب نے کل کے شو میں کیا. سیٹھی صاحب نے کیا پریڈکٹ کیا تھا وہ شامل کریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ یار نیوکلیئر انسٹالیشنز کو مت کرو، باقی ادھر ادھر کر لو، انرجی چھوٹا موٹا کر لو ادھر ادھر، مگر نیوکلیئر کو نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ نقصان آپ نہیں کر پائیں گے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ ایران پھر ڈیفینیٹلی 100% اس کے بعد اٹ ول انریچ اٹس پروگرام، اور وہ جو اس وقت ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے ایران، وہ ریسٹرینٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دے ول گو اینڈ پروڈیوس دا نیوکلیئر ویپن اینڈ دین دیر از نو ٹرننگ بیک. ونس یو ہیو اے نیوکلیئر ویپن دیر از نو ٹرننگ بیک. اور اگر آپ نے اتنی قربانی دی ہے اور آپ نے اٹیک بھی اپنے اوپر لے لیے تو پھر آپ کیوں رکیں گے؟ اور ایران ول ناٹ اسٹاپ. اس لیے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دس میں بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ کوئی اور کیلیبریٹڈ قسم کا رسپانس کریں. ڈونٹ پش ایران انٹو سچ اے پلیس کہ وہ 60%، 30 to 60% پہ وہ پہنچ رہے ہیں اور پھر وہ 90% پہ پہنچ جائے کہ تیری ایسی نہیں تیسی. یعنی یہ ہو وہی معاملہ ہو گیا. اور یہ ڈیلی میل کی آج کا آرٹیکل ہے، یہ سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ایران ریکیلکولیٹ کر رہا ہے. سیٹھی صاحب، ایران کی دھمکی پھر اسرائیل کو باز رکھ سکے گی کسی انتہائی اقدام سے؟ آج میں نے پڑھا کہ ایران کی طرف سے بھی یہ پیغام آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پہ اٹیک کیا گیا تو دن ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام تیز کر دیں گے. جی، یہ آج میں نے بیان پڑھا ہے. جی یہی میرا خیال ہے کہ ہاں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو 2 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری لے گا یا نہیں لے گا، کیونکہ ایران ڈیفینیٹلی یہ کرے گا. اور ایران نے جو پہلے جو اٹیک کی تھی میسائلز کے ساتھ، آج خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی بڑی ہلکی قسم کی میسائلز پھینکی تھی، صرف دکھاوا تھا. مگر وہ بھی جو ہے نا، وہ آئرن ڈوم جو ہے اس میں سے وہ نکل گئی تھی اور انہوں نے بھی ڈیمیج کیا تھا ان کے ایئر بیس وغیرہ کو. تو اگر اب یہ پوری فل فلیش رسپانس کرتا ہے ایران، دیٹ کین بی ویری ڈینجرس اینڈ ویری ٹرکی فار اسرائیل. اور ایران نے تو یہ بھی آج دھمکی دے دی ہے کہ اگر کوئی ممالک، اگر انہوں نے کوئی ہیلپ کی اسرائیل کی، خصوصاً اشارہ اوور فلائٹس کی طرف ہے جو کہ میں نے کہا تھا، تو پھر یہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو والے ہیں ان کی تو ساری ڈیولپمنٹ جو ہے، ان کا جو گروتھ ماڈل ہے، اکانومی کا جو ماڈل ہے، وہ تو از بیسڈ آن فارن انویسٹمنٹ اینڈ ایک نیوٹرل جگہ جہاں پالیٹکس نہیں ہوتی. دے کانٹ رسک دس. تو میرا خیال ہے ایران کے پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے سب کو پہنچ گیا ہے. اب امریکن بیسز ول بی اٹیکڈ، اسرائیل ول بی اٹیکڈ. دیکھیے when a civilizational country like Iran, 3,000 4,000 year history, civilization, then the rage of the people. اور یہ وہ اس قسم کا مومنٹ ہے کہ عوام اور حکومت ایک ہی صفحے پہ ہیں. حالانکہ حکومت اتنی پاپولر نہیں ہے ایران میں عوامی لحاظ سے دیکھا جائے، بٹ آن دس ایشو they will all unite. They will all unite. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے دیر لگ رہی ہے اسرائیل کو کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کتنا کریں کتنا نہ کریں، کب کریں کب نہ کریں. ٹھیک، لیکن جو ایران کی دھمکی ہے سیٹھ صاحب، اس میں آپ کے خیال میں کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک عرصے سے پابندیوں کا شکار ملک کے لیے ایٹمی طاقت بننا، ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا آسان ہوگا جس حد تک دھمکی کا تعلق ہے؟ نہیں، دیکھیے ابھی تو خیر وہ سٹیج نہیں آئی نا، ابھی تو ایٹم بم نہیں ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ایٹم بم ہو جاتا ہے آپ کے پاس، پھر ساری دنیا کو سوچنا پڑتا ہے. ون سائیڈڈ گیم نہیں رہتی. کنونشنل وار کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ جی ان کی آرمی اتنی بڑی ہے، ہماری آرمی اتنی چھوٹی ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، وہ ہمارا اتنا نقصان کر سکتے ہیں، ہم ان کا دگنا نقصان کر سکتے ہیں. یہ چیزیں کیلکولیشن میں آتی ہیں. مگر یہ نہیں آتا نیوکلیئر وار. نیوکلیئر وار از ٹوٹل ڈسٹرکشن. One nuclear bomb over Tel Aviv, the whole thing is wiped out. Israel is wiped out. So this is a different ball game. تو اس لیے نیوکلیئر وار کے ساتھ ڈیٹرنس کریٹ ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے میں جب ایران کی طرف سے اتنی واضح دھمکی جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا اور یہ باقاعدہ عالمی جرائد میں شائع ہوا ہے، کیا اب عالمی طاقتوں کا دباؤ اسرائیل پہ مزید بڑھے گا؟ اسرائیل کے اوپر دباؤ تو ہے آلریڈی، مگر not making any difference. اس کی وجہ 3 قسم کے دباؤ ہیں. ایک وہ کہ نیوٹرل کنٹریز یا مسلم کنٹریز میننگ لیس، کوئی دباؤ نہیں، امپورٹنٹ ہے سارے. دوسری یورپ
یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. سو اسرائیل has got the great powers of the world with it. رشیا اینڈ چائنا کا اس قسم کی انٹرونشنسٹ ہے ہی نہیں, قوت ہی نہیں ہے ان کے پاس. رشیا یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, چائنا از ٹو فار اوے, ٹو ڈسٹنٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سم تھنگ لائک دس. ان کا یہ ماڈل ہی نہیں ہے گریٹ پاور پالیٹکس کا. رشیا کا ہے کم, پہلے زیادہ تھا, بہت کم ہے, اب تو صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مگر امریکہ اور یورپ کا تو گریٹ پاور پالیٹکس ہے نا وہاں, اسپیشلی امریکہ. تو اسرائیل از انڈر نو, اسرائیل از انڈر نو پریشر, ریئلی افیکٹو پریشر. یہ تو تھا مڈل ایسٹ کا قضیہ. اور اب سیٹھی صاحب سے جو سوال جاننا چاہ رہے ہیں وہ ہیں ساجد صاحب انگلینڈ سے. وعلیکم سیٹھی صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ساجد عرض کر رہی ہے بریڈ فور یو کے تو. سر کوشچن یہ ہے کہ اساں کشمیری ہاں, آزاد کشمیر نے رہنے والے ہاں نہ, تے اساں انڈیا نہ جائی سکنے ہاں, کیوں وہ تے اساں ایکسیپٹ ہی نہ کرنے ہیں. پاکستان نال ہے ساڑا جینا مرنا, تے حالات ساڑے ان کہ اساں بیرون ملک سب نو زیادہ سرمایہ کاری ساڑے لوگ بھیجنے ہیں کمائی تے پیسہ پاکستان. تے ایک تے ساڑیاں نا پاکستان ساڑیاں زمیناں جڑیاں وہ محفوظ. ایک پی آئی اے سی نہ اس نے فلیٹ اتھے, خدا نہ کرے اگر کل کوئی مسئلہ ہو جانا ہے اساں کی اتھوں ہجرت کرنی پینی ہے. تے ساڑیاں فلیٹاں اپنی پاکستانی کو نہیں. یہ پی آئی اے ساڑا ایک بڑا سہارا تے سرمایہ سی ساڑے پاکستانیاں واسطے. یہ بھی گورنمنٹ بند کیتی ہے, گورنمنٹ اپنے چکراں پی گئی جڑی بھی اشنی ہے. تے وہ جناب جڑا پیسہ ہونا فنڈنگ ہونی ہے سارا کرپشن نظر ہو جانا, بڑے بڑے کھائی پی کنارے ہو جانے. پھر 5 سالوں بعد فریش کیس کری پھر سارے آئی جانے واپس. تے خدا را یہ کوئی اوورسیز والے واسطے سوچو کہ جڑا اتنا پیسہ بھیجنے ہیں اتھے جائی تے اساں جناب انویسٹمنٹ کرنے ہیں. تے دل ساڑا ویکھنا کہ اساں اتھے جائی کوئی کاروبار کراں. تے ساڑی جڑی گورنمنٹ جڑی بھی اشنی ہے ساری پاک تے صاف ہوں, کسی نے خلاف اساں گل کر ہی نہ سکنے. تے جناب کدے مہربانی کرو, تساں ایک بہت بڑے جناب سرمایہ ہو پاکستان نے سیٹھی صاحب. تے اگر پی آئی اے نہیں فلیٹ بحال ہونی ہے یو کے واسطے تے پلیز اس نے بھی تساں کچھ کرو کہ ساڑے لوکاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں سن اس پی آئی اے واسطے. ساڑے لوکاں دیاں باڈیاں جڑیاں فری جانیاں سن. چلو فری کی چھوڑو, پیسے چاہیے کہ نا, لیکن یہ ہے کہ اصل اپنی فلیٹ سی سہولت سی 8 گھنٹے بندہ اگر بیمار ہوئے تاں بھی پاکستان پہنچی جانا سی. اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہونی سی تاں بھی 8 گھنٹے پاکستان پہنچی جانی سی. تے ہوں حساب لاؤ کہ دھکے کھائی کھائی تے 24 گھنٹہ بعد بندہ پہنچنا کار. تے اس نے وچ اساں کی یہ پریشانی ہے کہ اگر کوئی والدینہ نے جنازہ ہوئے یا بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ کو ساڑا جنازے بھی جانا پے تے 8 گھنٹے یہ امید ہونی سی اساں کہ اسلام آباد پہنچی جاساں. ہوں نہ کوئی ماندگی کوئی بندہ بیمار ہوئے نہ کوئی اس نے پر پہنچی سکنا, ایمرجنسی کسے پر کوئی آدمی پہنچی نہیں سکنا. تے چلو جنازے تے کنارے رہے نا. تے اگر کوئی یہ سہولت ہے چلو 8 گھنٹے جیسے یہ پتہ ہونا کہ اساں پاکستان پہنچی جانے ہیں. تے خدا را یہ ساڑی کوئی ہمدردانہ جڑی ہے اپیل جڑی ہے یہ پولیس اگے جڑے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے محلاں وچ انہاں کی اگر پہنچاؤ تو انہاں کی آخو کہ یہ بھی ایک ساڑی قوم ہے جڑی مہاجر ہوئی ہوئی ہے بیرون ملک آباد ہوئے ہوئے جڑے اتھوں سرمایہ بھیج رہے ہیں تے سکھانے ہو. تے پلیز کوئی مہربانی کرو. تھینک یو سونی. بڑا دکھی سوال ہے, تبصرہ بھی ہے. صرف یہ پی آئی اے کی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت رنجش ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو ان کی آواز میں دکھ ہے. میں نے تو خود کہا کہ اس کو پورے کا پورا سوال سنا دیا جائے تاکہ جو پاورز دیٹ بی ہیں, حکمران ہیں, ان کو بھی کچھ احساس ہونا چاہیے کہ ایسے جس چیز کو وہ سوچتے بھی نہیں ہیں, ایسے ایشوز بھی ہیں عام لوگوں کے. اور وہ لوگ جو کہ آپ کے لیے اتنی محنت کر کے آپ کی اکانومی کو فلوٹ رکھے ہوئے. تو آئی ہوپ دس میسج گیٹس تھرو. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ول, بٹ میرا فرض تھا کہ یہ پورے کا پورا سوال آتا. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اس کا جواب حکومت کے پاس ہے. اللہ کرے کہ کوئی سننے والا ہو اور یہ جو دکھ ہے ان کی آواز میں اس کو کوئی دور کرنے والا بھی ہو. بالکل, اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ
اگر مرض کا علاج کرنا ہے تو اس کی پہلے تشخیص ضروری ہے. اگر آپ مرض سے منہ موڑیں گے تو وہ بڑھتا جائے گا اور پھر لا علاج سطح تک پہنچ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے آوازیں سنی جائیں اور مسائل کے حل کے لیے کاوش کی جائے. کچھ اور مزید جاننا چاہیں سیٹھی صاحب سے تو نمبر ہے آپ کے سامنے. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.